بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کل امرئ ما نوی۔ اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کا وہی عمل ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ یقیناً نیت دل کے ارادے کا نام ہے، مگر زبان سے ادا کر لینا یہ بہتر ہے۔ اگر جسے نیت یاد نہ ہو سکے وہ دل میں یہ ارادہ رکھے کہ میں نماز جنازہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ نیت میں ایک بار بتا دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ کے طرف سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کے پایا 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ رب العزت کے واسطے، درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے، دعا اس میت کے واسطے، پیچھے اس امام کے روح میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت ایک بار اور سماعت کر لے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کفایہ ثنا اللہ رب العزت کے واسطے، درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے، دعا اس میت۔ تو پہلے جب ہم نیت باندھیں گے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کر کے سلام پھیریں گے، ہم دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ حافظ صاحب کی وجہ سے ہم لوگوں کا 2 طرح کا رشتہ ہے۔ ایک تو رشتہ علمی رشتہ ہے کہ حافظ صاحب قبلہ کا علمی فیضان شاید ہی کوئی گھر ہوگا جہاں نہیں پہنچا ہو۔ کسی کا باپ پڑھا، کسی کا بیٹا پڑھا، کسی کا پوتا پڑھا، کوئی ان کے شاگردوں سے پڑھا۔ بلا واسطہ بلا واسطہ ہم لوگ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کے روحانی والد ہیں۔ آج اسی رشتے نے ہم سب کو یہاں پہ آنے پہ مجبور کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا ان سے بڑا گہرا رشتہ تھا۔ حافظ صاحب کا ایک اخلاق تھا، جس سے ملتے تھے اسے لگتا تھا کہ حافظ صاحب اللہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ فکر۔ ادارہ چلانے کے لیے جو جنون حافظ صاحب قبلہ کے اندر تھا، یقیناً اگر کسی عالم کے اندر وہ جنون ضرور کامیابی کی دہلیز تک پہنچ سکتا ہے۔ حافظ صاحب قبلہ نے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے بڑے قریب ہو کر بھی انہوں نے کبھی گھر کو ترجیح نہیں دی، گھریلو زندگی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ان کی زندگی کا ایک مشن رہا کہ میرا ادارہ چلے۔ ادارے کی ترقی کے لیے انہوں نے جس مشن کو تیار کیا، اس مشن کے لیے بدیش کا دورہ کیا، تک گئے، بوکارو کی سرزمین تک گئے، دہلی کی سرزمین تک گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے پوری نظر سیوان کی سرزمین پر جمائی۔ اور حافظ صاحب قبلہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیے میں نے بیج بو دیا ہے، اگر آپ لوگ محنت سے اس فصل کو کاٹتے رہیں گے تو کبھی یہ کھیتی مرجھانے نہیں پائے گی۔ میرا کام تھا بیج بونا، اب آپ لوگوں کا کام ہے اس فصل کو کیسے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے مدرسہ غوثیہ انوار العلوم کا نام اور اس کا کام گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ اسے آباد رکھنا، شاد رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے 2 ہی صورت ہے، اراکین ادارہ جم کر محنت کریں، مدرسین معلمین بھی جم کر کے حافظ صاحب قبلہ کے مشن کو زندہ رکھے، اور ہم سب جو لوگ ہیں ہم سب کا تعاون اس ادارے کے لیے ہماتن گوش رہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم۔ جو لوگ مدرسے میں قبر کے پاس ہے آپ بلا تاخیر تشریف لے آئے، بلا تاخیر تشریف لے آئے۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالیں، پیچھے کافی جگہ خالی ہے۔ یاد رکھیں نماز جنازہ میں پچھلی سب کی فضیلت اگلی سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑے ہو کر مشقت میں ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے۔ ہم سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بڑی دھوپ ہوگی، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے، مگر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ آج یہاں پر سائے رحمت ہی رحمت ہے۔ ٹھیک یہی حال بہتر تصور ہمیشہ رکھیے اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ بہتر امید رکھیے۔ دھوپ کے خوف سے گھر سے نہیں نکلنا یہ پوزیٹو پوائنٹ نہیں ہے، یہ سوچنا کہ نکلیے اللہ تعالیٰ سائے کا انتظام فرما دے گا۔ میدان محشر میں کڑی دھوپ ہوگی، کڑی دھوپ ہوگی، کڑی دھوپ ہوگی، سب جانتے ہیں، مگر یہ دھوپ ان کے لیے ہوگی خطا کاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، سب کے لیے دھوپ ہے۔ مگر جب خدا کی رحمت و بخشش کے بادل تو یہ سارے دھوپ
सम्मत में। इसलिए हमेशा खुदा की बारगाह में उम्मीद रहे और उसकी बारगाह में बख्शिश के तलबगार रहे। आप लाख गुनहगार हैं, आप देखें हमारी जिंदगी गुनाहों से अटी पड़ी है, हम गुनाहों में मुलविस हैं, मगर इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसका ये रिजल्ट नहीं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारी बख्शिश नहीं होगी। नहीं, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल दिया है। हम तौबा करें, अपनी जिंदगी को अपडेट करें, नेकियों से करीब जाएं और बुराइयों से दूर हो। हम ये सोचें कि एक दिन हमें भी मौत आनी है और मौत की दहलीज तक हमें पहुंच के रहना है। मौत की दहलीज तक सारे लोग तशरीफ ले आए, जो लोग राह में हैं जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। जी, जिन लोगों के